ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نیکیوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ اپنی بیوی کو اس سے منع کرتا تھا کہ صدقہ نہیں کرنا۔ مسکین جو آواز لگاتے ہیں دروازے پہ، بار بار آتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کسی کو کوئی چیز نہیں دینی، صدقہ نہیں کرنا۔ ایک دن وہ گھر نہیں تھا، ایک مسکین آیا اس کے گھر، اور اس کی بیوی نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا سردی ہے، سردی سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے، بھوکا ہوں، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے ایک چادر اٹھائی اور اس کو پہننے کے لیے، اڑانے کے لیے دے دی، اور ساتھ میں 3 کھجوریں اس نے اس کو صدقے کے طور پر دے دی، اس کے کھانے کے لیے۔ اب یہ شخص سویا ہوا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، لوگوں کا جمع غفیر ہے، سخت گرمی ہے، شدید شدت کی گرمی، اور سایہ کوئی نہیں۔ تو اچانک اس نے دیکھا کہ ایک چادر اڑتی اڑتی آئی اور اس کے اوپر اس نے سایہ کر دیا، اور اس چادر میں 3 سوراخ ہیں کہ جن سے گرمی کی شدت اس کو محسوس ہو رہی ہے، اس کو دھوپ لگ رہی ہے۔ تو پھر وہ 3 کھجوریں آئیں اڑتی اڑتی، تینوں سوراخوں کو بند کر کے اس کے اوپر سایہ کر دیا۔ خواب میں اس نے یہ دیکھا منظر، اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بیوی کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہی چادر اور 3 کھجوریں ہیں کہ جو میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کی تھی۔ اس نے اس کو بتایا میں نے اس طرح، آپ نے منع کیا تھا لیکن میں نے یہ صدقہ کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آج کے بعد آپ کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ کسی مسکین کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ اللہ نے خواب کے ذریعے اس کو یہ بتلا دیا کہ تیرے صدقے کا، تیری نیکی کا کس قدر تجھے فائدہ ہونے والا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید صدقہ کروں گا تو مال کم ہو جائے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم کرتا ہی نہیں۔ ایک طرف میرا اور آپ کا ذہن، ہماری سوچ ہے، دوسری طرف خالق کائنات کا پیغام ہے، اس کی بات ہے۔ ہم اپنی بات کو ترجیح دے کر اللہ کی بات کو جب ٹھکرا دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور اللہ کے کہنے پر یقین کرتے ہوئے جس طرح اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے ایسے کرتے چلے جائیں، تو یقیناً لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے متعلق وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات کو قائم کر لیتے، جس طرح تورات کے اوپر عمل کرنے کا حق تھا وہ عمل کر لیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمانوں سے بھی رزق برستا، زمین بھی رزق کی برمار کرتی اور وہ کھلا کھاتے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی۔ اور ہماری امت کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری وہ ایک طرف، ہم جس کو اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میری کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اللہ کے فرمان کی پرواہ نہیں کرتے۔